أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ہے. وہی بنی اسرائیل کے شرارتوں کا بھی تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور کرم نوازیاں تھیں ان کا بھی تذکرہ ہے. تو یہاں پہلی آیت میں پانی کا ذکر ہے کہ وادی تیہ کے اندر پینے کا پانی ان کے پاس نہیں بچا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت پانی کے لیے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ یہ پتھر پر لاٹھی مارو. وہاں سے 12 چشمے نکل پڑے. چونکہ ان کے قبیلے 12 تھے، 12 چشمے نکلے. پھر ان کی نشاندہی کر دی کہ اس قبیلے کا پانی یہ، اس قبیلے کا یہ، اس قبیلے کا یہ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو پانی دیا، لیکن فرمایا کہ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر کرو، فساد نہ مچانا. ایسے نہ ہو کہ اس میں پھر لڑنا شروع کر دو. اور پھر اگلی آیت میں، دوسری آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان ظالموں نے کیا کیا. بولتے ہیں یار ہم تو من اور سلوہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں، دل خراب ہو رہا ہے، ہمیں تو سبزیاں چاہیے اور زمین سے نکلنے والی چیزیں چاہیے. اور پھر ان کی اسی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت اور رسوائی کا فیصلہ کر دیا کہ ابھی وہ عزت کے ساتھ دنیا کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ دونوں باتیں ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلائیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا. استسقا مانا پانی طلب کرنا. اس امت کے لیے بھی پانی طلب کرنے کی ایک نماز ہے، صلاۃ الاستسقاء. جب قحط ہو جائے اور پانی کی صورتیں کوئی نہ ہوں تو مل کر کے صلاۃ الاستسقاء پڑھیں. خود پیغمبر کریم نے بھی پڑھی ہے. اسی کے اندر پھر بارش اکثر ہو جاتی ہے. حرمین کے اندر تو باقاعدہ تجربہ ہے، ایک ٹائم پر کسی بھی ٹائم پر اگر امام کعبہ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، آدھے گھنٹے کے اندر بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے طلب کیا کہ ہمیں پانی چاہیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر کو مار. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو پھر پھوٹ نکلے اسی پتھر سے 12 چشمے پانی کے. پھوٹ نکلے، بہہ پڑے اسی پتھر سے، اسی پتھر سے 12 چشمے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے.
جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر آدمی اپنی عقل کو چھوڑ دے، کیسے ہوا، کیا ہوا، اس طرف اگر آدمی جائے گا عقل کے ذریعے سے معجزے کی چیزوں کو ڈھونڈے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ معجزے کی معنی ہی یہ ہوتی ہے کہ جس کو کرنے سے لوگ عاجز ہو جائیں، لوگوں میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ کام کر سکیں، اسی کا نام ہوتا ہے معجزہ۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورے میں انگلی ڈالی اور پانی کا چشمہ نکل پڑا، یہ معجزہ ہے، پیغمبر کریم کا اپنا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اللہ کے نبی کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کوئی معجزہ، کوئی حکم، کوئی آیت اپنی طرف سے بنا سکے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس امت کے اندر عجیب فتنے ہوتے ہیں اور پرویزی ہیں، کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی قرآن پاک کو سمجھ لو، کیونکہ خود قرآن پاک تبیانا لکل شیء ہے۔ پھر جب ان سے سوال کرو یار پھر فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈا، صاف قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا، بولتے ہیں نماز کوئی ضروری تھوڑی ہے، بس نماز کا ہی انکار کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن اور حدیث تو صحیح ہے لیکن صحابہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے اہل حدیث کہتے ہیں قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت نہیں ہیں۔ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو پیغمبر کریم اور صحابہ دونوں کے طریقے کو اپنائیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت والے صحابہ کے راستے پر، نقش قدم پر چلو۔ تو یہ بولتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھٹک جاتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ بس اسی کے اندر آپ قیاس پر چلو، لوگوں کو دیکھو۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ مودودی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے جو کچھ سمجھو سمجھو۔ یہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، ہمیں سلیبس دیا قرآن پاک کا، لیکن ساتھ ساتھ استاد بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پیغمبر کریم نے ذرا ذرا صحابہ کو سمجھایا، سکھایا۔ تو خیر انہوں نے پھر کیا کیا، بولتے ہیں کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے قرآن پاک کو سمجھو۔ پھر انہوں نے دھوکہ کھایا۔ اسی آیت کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں ابھی پتھر سے تو پانی نہیں نکلتا۔ ان کا جو ہے بڑا علامہ مودودی کہتے ہیں کہ پتھر سے تو پانی نہیں نکل سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر لاٹھی مارو، یعنی یہ جو پہاڑ کھڑا ہے تو اسی لاٹھی کے ذریعے پہاڑ پر چڑھتے 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 لاٹھی کو سہارا بنا کر دوسری طرف جو جاؤ گے نا تو وہاں پانی کے چشمے ہیں۔ ابھی یہ کیوں اس طرح کا کرتے ہیں؟ ایک تو ان کا استاد کے ذریعے سے دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں یار عقلی لحاظ سے پتھر سے پانی کیسے نکلے گا۔ ارے اللہ کے بندے، جب گندے پلیت قطرے سے، پانی سے خوبصورت انسان بن سکتا ہے، پلیت قطرے سے بکری کا بچہ پیدا ہوا، پلیت سے پیدا ہوا ہے، اور بچہ کھانا جائز ہے۔ بکرا جب بڑا ہو گیا اسی بچے کو، بچہ بڑا ہو گیا وہ کاٹ کر کے کھاؤ۔ ابھی پلیت سے نکلا ہے، کیسے اس کے پاؤں بنے، کیسے آنکھیں بنے، کیسے ہاتھ وغیرہ بنے، اور جب اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر پتھر سے پانی نکلنا کون سا مشکل ہے۔ تو اگر آدمی ماننے والا بنے نا، ضدی، ہٹ دھرم اور متکبر نہ بنے، پھر دین کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا سب لوگوں نے اپنا اپنا پینے کا گھاٹ، میرا کون سا حصہ ہے، میرا کون سا حصہ ہے، سب کو پتہ لگا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور نہ پھرتے رہو زمین کے اندر فسادی بن کر کے شرارتیں کرتے رہو، ایسا نہ کرو۔ یعنی من اور سلوہ جو کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے، پانی جو نکلا یہ بھی اللہ کی طرف سے، تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ کھاؤ پیو تو صحیح، لیکن فساد نہ مچاؤ، شرارتیں نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ پھر انہوں نے یہ شرارت کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی تو یاد کرو اے بنی اسرائیل، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو فرما رہے تھے، ارے ظالموں، تم ہی تو ہو جس کے لیے اللہ نے پانی نازل کیا تھا، تم ہی تو ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا تھا، تم ہی تو ہو جن کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی تھی، تم ہی تو ہو جن کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے شرارتوں سے بچایا تھا، اتنا کچھ اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا، پھر بھی تم مانے نہیں۔ پھر ایک یہاں یہ اس بات کا بھی تذکرہ کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے بولا کہ اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، ہم ایک کھانے پر، ایک طعام پر صبر نہیں کریں گے، اپنے رب کو پکارو کہ ہمارے لیے زمین کی چیزیں اگا کے دے دے، زمین کی چیزیں چاہیے ہمیں، یہ آسمان کے جو آتا ہے نا یہ من اور سلوہ، اس پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، ذائقہ تبدیل کرنا ہے۔ کیا چاہیے؟ من بقلہا، ترکاریاں سبزیاں چاہیے، وقصائہا، ککڑی اور کھیرا، اس طرح کی چیزیں چاہیے، وفومہا، گیہون چاہیے، وعدسہا، دال چاہیے، چنے، وبصلہا، پیاز چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے۔ بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام آج کل کے اعتبار سے یہ من کی مثل کوئی نہیں ہے کوئی چیز، اگر من کی مثل یعنی اسے من اور سلوہ جو میٹھی چیز اس کا مثل چاہیے تو کچھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس امت کے لیے من کھمبھی ہے، کھمبھی جو یہ بارش کے موسم میں پہاڑوں کی طرف ہوتی ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے سفید چیز ہوتی ہے، بارش آئی وہ چیز آ گئی، پھر تھوڑی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ پھر مرجھا جاتی ہے اور اس کا ذائقہ یا اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اور سلوہ مانا خاص قسم کے پرندوں کا گوشت۔ ابھی ایک بندے کو تھوڑا سا آدمی سوچے کہ آج کے اعتبار سے اس طرح کی کوئی میٹھی چیز، کسٹرڈ وغیرہ، ملائی شلائی، اس طرح کی چیزیں مل جائیں اور بٹیر کا گوشت مل جائے، عمدہ قسم کا پرندے کا گوشت مل جائے، ان کے بدلے بولے نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بھائی پیاز کھانے ہیں، ہمیں دال کھانی ہے اور ہمیں یہ ترکاریاں چاہیے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ تو انہوں نے بھی یہی شرارتیں کی، مقصد اللہ کے نبی کو چھیڑنا تھا۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کبھی کیا تانے لگاتے، کبھی کیا، یہاں تک لوگوں نے بولا کہ اللہ کے نبی اگر واقعی نبی ہیں تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہیں، گھومتے پھرتے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ ابھی یہ بھی کوئی تک بنتا ہے ان کے اعتراض کا اور شرارت کا؟ تو انہوں نے بھی اس طرح کا مطالبہ کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے لوگو کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو بڑھیا ہے؟ اعلیٰ قسم کی چیز کو چھوڑ کر کے بولتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے، یہ بھی کوئی عقل ہے تمہاری؟ لیکن وہ ضد پہ تھے کہ نہیں ہمارا مطالبہ مانو، تو فرمائے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، چلے جاؤ مصر میں، پھر یقیناً وہاں آپ کے لیے سب کچھ ہوگا۔ مصر میں چلے جاؤ، مصر کی معنی ہوتی ہے شہر، تو یہاں مصر سے دونوں معنی ہو سکتی ہیں، جہاں سے آپ کو اتنا ہی شوق ہے ان چیزوں کا نا، تو جس مصر میں رہتے تھے تم، وہاں واپس چلے جاؤ، وادی تیہ کو چھوڑو، بحر قلزم کو کراس کرو، واپس جاؤ فرعون کے علاقے میں، وہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن ساتھ میں ذلیل بھی تو رہو گے،
وہ ذلت اور رسوائی بھی تو ملے گی جو پہلے ملتی تھی اسے فرعون کے علاقے میں۔ یہاں پر مصر سے مراد سامنے والی بستی تھی بیت المقدس، یا پھر اریحہ بستی، وہاں چلے جاؤ، جو کچھ چاہتے ہو وہاں مل جائے گا آپ کو۔ یعنی آپ کو بیٹھے بٹھائے اللہ کی نعمت کھانے کا شکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو ابھی جاؤ، جا کر کے مزدوری کرو، کھیتی باڑی کرو۔ مفت میں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہے نا، تو محنت کرو گے پھر پتہ لگے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور چپکا دی گئی ان کے اوپر ذلت اور رسوائی۔ ابھی دنیا کے اندر یہ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہیں گے، عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کا یعنی یہ لوٹیں گے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کے ساتھ، جہاں کہیں ہوں گے یہ لعنت میں لپٹے رہیں گے۔ ابھی یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ یہودی بنی اسرائیل لوگ ذلیل و رسوا رہیں گے، ذلیل و رسوا رہیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو اسرائیل طاقت میں ہے، بنی اسرائیل کے یہودی طاقت میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلیل ہوں گے۔ تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر محمود کے اندر فرمایا کہ اسی کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی مکہ مدینہ کے اندر، مدینہ میں، وہاں حکم ہوا کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ ان کے جو بڑے بڑے طاقتور قلعے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیے گئے۔ بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، اور یہ بڑے بڑے جو ان کے لوگ تھے ان سب کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ یہ مقصد ہے کہ وہاں عزت کے ساتھ رہ نہ سکے۔ اور اسی طریقے سے اللہ بحبل من اللہ و بحبل من الناس، اگر لوگ ان کی چمچہ گری چاپلوسی کریں گے تو کچھ وقت تک وہ عزت کے ساتھ رہیں گے، لوگ ان سے کٹ گئے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ ابھی پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کو اگر یہاں یہ بیت المقدس کے قریب کچھ عزت مل رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ انگریز عیسائی، انگریز یہاں کے عرب کے پیٹرول پر، خزانوں پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور ان کو اتنا پاور دیا ہے کسی طریقے سے ہم یہاں کے خزانوں پر قبضہ کر لیں، اور جیسے ہی پیٹرول کی کمی ہوئی تو پھر وہی ذلت و رسوائی ان کو پر لازمی کر دی جائے گی۔ یہودی ہمیشہ شرارتی ہوتے ہیں، آپ نے سیرت کے واقعات میں پڑھا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی سازشیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو لڑانے کے لیے کتنی شرارتیں کرتے۔ کبھی اوس قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی خزرج قبیلے والوں کے پاس جا رہے ہیں، یار یہ ایسے، یہ جو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، یہ بھی اصل تو یہودی ہی تھا، لیکن ظاہری طور پر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور مسلمانوں کو لڑاتا تھا۔ پھر مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی، حد ہوتی ہے نا، تو اسی مسجد کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد ضرار ہے۔ یہ اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کریم نے باقاعدہ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اسی فتنے کی جگہ کو جلا دو، گرا دو، جا کر کے گرا کر کے آگ لگا دی۔ تو یہودی ہر وقت شرارتی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات چیت گپ شپ کرنے کے لیے گئے ہیں، ایک جگہ پر دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے، اوپر سے پتھر مار کر کے اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایسے خبیث قسم کے لوگ۔ پیغمبر کریم کو ایک موقع پر کہا یہودیوں کی ایک عورت نے، اللہ کے نبی تو آپ کتنے با اخلاق ہیں، کتنے شریف ہیں، آپ کو پاور ہے، آپ کی حکومت ہے، یہاں کا سارا آپ کا روب تاب ہے، اور ہمارے لوگوں نے، یہودی عورت تھی، ہمارے لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے اوپر ظلم کیا، اور جب ہمارے سارے لوگ آپ کے پاس قیدی بن کر کے آئے
اور ہمارے لوگوں نے آپ کے لوگوں کو مارا بھی تھا، پھر بھی آپ نے ہمارے قوم پر رحم کیا، ان کو سزا نہیں دی، قتل نہیں کیا، آپ نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر۔ اتنا رحم والا، شفقت والا ہم نے کوئی دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابھی محبت میں شکریہ کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ آپ کی میں دعوت کروں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کافروں کی دعوت، کھانا کوئی منع نہیں ہے۔ جیسے یہاں بھی کوئی ہو، اگر کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی بھی کافر ہے، وہ آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو یقین ہو کہ یہ حلال سے دعوت کرتا ہے، تو کھانا منع نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ اس یہودی عورت نے، دشمنوں کی عورت، اسی نے دعوت کی، پیغمبر کریم چلے گئے۔ وہاں جیسے ہی کھانا کھایا تو کھانا کھانے لگے تو اسی گوشت نے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، اللہ کے نبی مجھے نہ کھانا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم پر پھینک دیا اور نہیں کھایا، واپس چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنے شرارتی، اتنے منافق قسم کے لوگ، اسی طرح سے یہ شرارت ان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی ہے۔ ابھی یہ فلسطین کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ وہی ان کے اندر یہ شرارتی طبیعت اور فسادی طبیعت ہے، جو کبھی بھی یہ دنیا کے اندر چین اور سکون نہیں چاہتے۔ اور جب پاکستان آزاد ہوا تو ان دنوں کے اندر اسی اسرائیل کے بادشاہ نے، پاکستان بننے سے شاید 1 سال پہلے یا بعد میں اسرائیل آباد ہوا تھا، اس نے بولا کہ ہماری ریاست کا بنیادی جو یعنی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیں۔ اس وقت سے اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح سے ختم کر دیں۔ ارے ظالم، تم جا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھو، اور ہم اپنے حساب سے اسلام کی خاطر اگر ملک آزاد ہوا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن شرارت، فتنہ، فساد، اور وہ شرارتیں کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہر وقت رہے گا، کسی نہ کسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس زمانے کے یہودیوں پر لعنت اور عذاب آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ انبیاء کرام کو ناجائز قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو تو قتل کرنا ویسے ہی ناجائز ہوتا ہے، نبی تو کوئی مجرم ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر الحق، ناجائز قتل کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ خود قتل کرنے کے ٹائم پر سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود کرتے تھے، شرارتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، ہم اس کو ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سازشیں کی، کرتے کرتے کسی طریقے سے جا کر کے اس بیچارے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک کمرے کے اندر چلے گئے، اور انہوں نے باہر سے زور لگایا کس طریقے سے ہم اندر آ جائیں اور ماریں اس کو۔ اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اوپر سے کچھ چھلانگ لگا کر کے اندر آئے۔ جیسے ہی اندر پہنچے، اللہ کی قدرت، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، وہ چلے گئے آسمان پر، اور جو ان کا بندہ اندر آیا اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی کر دی۔ ابھی جیسے اندر آئے، دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، جلدی سے اسی کو رسی ڈال کر کے اور پھانسی پہ لٹکا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اور اسی وجہ سے آج تک عیسائی لوگ اپنے گلے کے اندر یہ زنار ٹائی ڈالتے ہیں، یہ پھانسی کی نشانی، اور بے وقوف جاہل مسلمان وہ بھی کرتے ہیں، ہاں یہی رسی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ان کی مذہبی نشانی، مذہبی شعار ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اس کو پھانسی آئی ہی نہیں ہے۔ تو خیر، پھر اللہ نے ان کو وہاں بھی ذلیل کیا، یہودیوں کو اس طرح سے ذلیل کیا کہ بعد میں پھر اختلاف ہوا، یار ہمارا بندہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے بولا کہ آپ نے اس کو مارا ہے، اس نے بولا ہم نے نہیں مارا۔ پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، ایسی لڑائیاں شروع ہوئیں کہ ایک دوسرے کو مار مار کر کے تباہ ہوئے۔
تو ان لوگوں کا کام ہمیشہ شرارتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی میں اسی کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی حلال کا بچہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور پھر قتل کرنے کی اتنی بڑی سازشیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے بھی ان کے اوپر عذاب آیا کہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حدود کو کراس کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کی ہے کسی بھی چیز کی کہ یہاں تک جائز یہاں تک ناجائز، یہ حد کو جب کراس کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کو، قرآن والوں کو اپنا دوست اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔